أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ تو سامعین، الحمدللہ آج ہم ثابت کریں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے نہیں باندھتے تھے، بلکہ ناف کے اوپر باندھتے تھے، یعنی کہ سینے پر۔ الحمدللہ۔ آئیے، اور ان کے جو ماننے والے جو مرید ہیں ان سے بھی یہی کہنا ہے کہ بھیا جیسے آپ کے پیروں کے پیر اور غوث اعظم اور غوث پاک نماز پڑھتے تھے، کم از کم ویسے نماز ہی پڑھ لو، یا خالی مطلب جو پیر بابا ہیں وہ خالی فاتحہ کرنے کے لیے اور 11ویں کی جو بھائی وہ نیاز ہوتی ہے وہ کر کے خالی ان کے نام سے بریانی کھانے کے لیے، ارے ان کے جیسے نماز تو پڑھو۔ تو یہ ہمارے سامنے الحمدللہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جو ہندی میں الحمدللہ آ چکی ہے ہمارے پاس، اور اس کے جو لیکھک ہیں، ترجمہ کرنے والے، وہ ہیں سابق صدر شعبہ فارسی دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے شمس صدیقی بریلوی صاحب، اور یہ چھاپنے والے ہمارے بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، اور یہ چھاپی گئی ہے ادبی دنیا، مٹیا محل، جامع مسجد، دلی 6۔ تو یہ غنیۃ الطالبین ہے ہندی والی۔ آئیے، یہ اس کی جو فہرست ہے، اس میں جو عنوان ہے، اس میں جو باب 1 ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے نماز، ٹھیک ہے۔ آئیے نماز میں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے غنیۃ الطالبین، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 76، اور یہ چھاپی گئی ہے ادبی دنیا سے، اور یہ ہندی میں الحمدللہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز میں الحمدللہ وہ رفع الدین کرتے تھے، اور اسی کے تعلق سے اس میں آتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی کہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر ہوں، اور دونوں انگوٹھے کانوں کے پاس اور انگلیوں کے پورے کانوں کی نرما تک پہنچ جائیں، ہاتھ اس طرح اٹھا کر پھر چھوڑ دیے جائے۔ تو یہ تھا، یہ پہلا پوائنٹ ہم آپ کو بتا چکے تھے پہلے ویڈیو میں، یعنی کہ الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کو شروع کرتے وقت، اور جب جاتے تھے رکوع میں تب، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب، الحمدللہ اللہ کے ولی بھی نماز میں رفع الدین کرتے تھے۔ تو گویا یہ عمل اللہ کے ولیوں سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ میرا اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ انشاءاللہ ہم غنیۃ الطالبین سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پاک اور غوث اعظم اور پیروں کے پیر اور پیرانے پیر اور دستاگیر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا ان کا سچا پکا مرید ہے جو غوث اعظم کے جیسے نماز میں ہاتھ کو باندھے۔ اس کا جو پوائنٹ کا نمبر ہے وہ ہے 2۔ اس میں آتا ہے ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ الحمدللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، واضح، بالکل صاف ایک دم ثابت ہو گیا کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے تھے، بلکہ ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ الحمدللہ، کیونکہ جو سینہ کہتے ہیں، جو آپ کی جو یہ حلق کی جو نلی ہوتی ہے، نہر ہوتی ہے جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں سے لے کے ناف تک اس ایریا کو کہتے ہیں سینہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ناف کے اوپر، یعنی کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ناف کے اوپر باندھتے تھے، ناف کے نیچے نہیں باندھتے تھے، اور ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ تو الحمدللہ یہی چیز آتی ہے
یہ جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 740۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو رکھ کے زرہ سے زرہ پر باندھیں، اور الحمدللہ کوئی بھی انسان اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے الٹے ہاتھ کو اور اس کے اوپر اپنے سیدھے ہاتھ کو وہ اس طریقے سے باندھے کہ زرہ سے زرہ پہ ہاتھ آ جائے، تو آٹومیٹک اس کا ہاتھ ناف کے اوپر آئے گا، یعنی کہ سینے پہ آئے گا۔ تو الحمدللہ اب جو لوگ 11ویں شریف کی جو بریانی کھاتے ہیں، سالن روٹی کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، بھیا کھانے پینے کے لیے ہی ولی کی عزت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے ولی کے جیسے نماز تو پڑھیے، ان کے جیسے عمل تو کیجیے۔ آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہم تو حنفی مقلد ہیں اور وہ تو شافعی تھے یا حنبلی تھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ وہ حنبلی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، بلکہ وہ اہل سنت تھے، متبع سنت تھے اور اہل حدیث تھے۔ لیکن چلیے مان بھی لیا جائے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ حنبلی مقلد تھے، امام احمد بن حنبل کی معذلت وہ تقلید کرتے تھے۔ پوری گنیت الطالبین میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ آپ کے غوث پاک اور آپ کے غوث اعظم، وہ حنبلی مقلد تھے یا شافعی مقلد تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے، پوری کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے مقلد تھے، فرضی جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں آپ لوگ بھی نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھیں، کیونکہ ناف کے نیچے کی تمام حدیثیں وہ ضعیف ہیں، اور ائمہ محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہیں، اور اصول محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یہ کوئی ہم اپنی عقل سے ہم نہیں کہہ دے رہے ہیں کہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ضعیف حدیث ہے، نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، اور یہ میرے نزدیک نہیں بلکہ حنفی عالموں کے نزدیک، یہاں تک کہ جو حنفی جو فقہ کی معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہدایہ اس کی جو شرح ہے، اس میں بھی صاف صاف حنفی عالموں نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ضعیف ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں صحیح ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے ولی کا جو عمل ہے واضح صاف طور سے ایک دم شفاف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ تو الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے سچے پکے ولی، وہ نماز میں اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے نہیں باندھتے تھے بلکہ ناف کے اوپر باندھتے تھے، یعنی کہ سینے پر۔ الحمدللہ اب جو بھی اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور شیخ عبد القادر یعنی کہ قادر سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور اپنا سلسلہ بنا رکھے ہیں، تو ان تمام سلسلے والوں سے، اور جو بریلوی اور دیوبندی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور غوث پاک اور غوث اعظم اور دستاگیر کہتے ہیں، وہ تمام لوگ آج سے، ابھی سے اپنے پرانے عمل سے توبہ کریں، اور آج سے جب بھی نماز پڑھیں وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھنا چالو کر دیں، اگر واقعی میں وہ اللہ کے ولی کو مانتے ہیں تو۔ اور خالی ان کے نام سے خالی صدقہ کھانا، تبرک کھانا، کھانا کھانا، سالن کھانا، حلوہ کھانا، اس لیے خالی اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایسی محبت کوئی کام کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔